یہ تو یوسف علیہ السلام نے والد نے یوسف علیہ السلام کو تعبیر بتا دی. اب دوسرا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے. اس کا میں لفظی ترجمہ پھر مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 2 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 12. ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے اس کا. لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق یوسف میں، و اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیات بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی بڑی بڑی عبرت کی باتیں ہیں. للسائلین پوچھنے والوں کے لیے. پوچھنے والوں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ یوسف جو بنی اسرائیل تھے وہ شام سے مصر کیسے گئے، لیکن اللہ کہتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے. پوچھنے والوں کے لیے اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، خود اسلام کے برحق ہونے کے دلائل بھی ہیں. اذ قالوا لیوسف، جب وہ کہنے لگے، یعنی یوسف کے بھائی کہنے لگے، لیوسف البتہ تحقیق یوسف، واخوہ اور اس کا بھائی یعنی جو سگا بھائی ہے بنیامین، احب الی ابینا، احببو اکرمو افضلو کی طرح، اضربو کی طرح اس میں تفضیل، وہ زیادہ محبوب ہے الی ابینا ہمارے باپ کو، منا ہم سے، من الگ تھا نا الگ تھا، ہم سے زیادہ محبوب ہمارے والد کو یوسف اور اس کا بھائی ہے. ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم تو ایک جماعت ہیں. عصبہ کہتے ہیں مضبوط جماعت کو، اصل میں عصبہ پٹھوں کو کہتے ہیں. آپ نے کہا نا، آپ نے سنا ہوگا لفظ اعصابی کمزوری ہے، اعصاب جواب دے گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا میرے اعصاب تھک گئے ہیں، تو یہ پٹھے ہوتے ہیں نا، مسلز، ان کو عربی میں اردو میں بھی اور عربی میں بھی اعصاب کہا جاتا ہے. اور عصبہ کہتے ہیں آپ کے جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں، جو آپ کے خاندان میں آپ کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کو بھی عصبہ کہا جاتا ہے. جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، یہ سب عربی میں عصبہ کہلاتے ہیں. وہ یہ بھی پٹھوں کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو تقویت دیتے ہیں. تو عصبہ اسی سے نکلا ہے، جماعت کو کہا جاتا ہے، ایک مضبوط جماعت جو آپ کو تقویت دیتی ہے. تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو مضبوط جماعت ہیں، یعنی ہم 11 بڑے بڑے بھائی ہیں اور طاقتور لوگ ہیں. تو ابا کو چاہیے کہ ہمیں زیادہ ہم پہ زیادہ توجہ دے، لیکن وہ ایک چھوٹے بھائی جو کمزور ہے اس کو زیادہ محبوب بنایا ہوا ہے. ان ابانا، بے شک ہمارے ابا، لفی ضلال مبین، کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ خوب سمجھ لیں، یہاں ضلال کا مطلب گمراہی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ سارے مسلمان تھے، قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے وہ سارے مومن تھے، وہ توحید پرست تھے. اور پیغمبر کی جو توہین ہے نا، اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. پیغمبر کو گمراہ قرار دینا یہ کسی مومن کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہاں ان کی مراد یہ تھی غلطی کر رہے ہیں ابا، کیونکہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. یہ بات تو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. ہاں، جب پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ اس غلطی پر پیغمبروں کو قائم نہیں رکھتے بلکہ اصلاح کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں نے بتایا نا کئی بار یہ لفظ کہ ضلال کا ہر جگہ وہ ترجمہ نہیں ہوتا جو اردو میں جس کو گمراہی کہا جاتا ہے. تو یہاں مطلب کیا ہے کہ وہ ابا ہمارے کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ محبت ان کو ہم سے کرنی چاہیے، ہم طاقتور لوگ ہیں، اور محبت ہم چھوٹے بھائی سے کر رہے ہیں جو ابا کے کام نہیں آ سکتا، جس کے پاس پاور نہیں ہے، قوت نہیں ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا کھلی ہوئی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. اقتلوا یوسف، اب کیا کرو بھائی، یوسف کو قتل کر دو. او اطرحوہ، اس کو ملا کے پڑھیں گے او اطرحوہ. طرح یطرح کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا. اطرحوہ، یا اس کو پھینک آؤ، ڈال آؤ، ارضن ایک ایسی زمین میں، یخلو لکم کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے. خلا یخلو کا معنی خالی ہونا، خلوت تنہائی میں جانا. خالی ہو جائے تمہارے لیے وجہ ابیکم، تمہارے ابا کا چہرہ، تمہارے ابا کا چہرہ وہاں سے ہٹ کے تمہارے لیے فارغ ہو جائے. ابھی تو ابا کی توجہ وہاں پر ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ، اور ہو جاؤ پھر تم اس کے بعد، قوماً صالحین، نیک لوگ. یعنی توبہ کر لینا، بعد میں نیک بن جانا. ایک دفعہ غلطی کر لو پھر بعد میں توبہ کر لینا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، ان 11 بھائیوں میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. وَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈال دو. القا یلقی القاءً کا معنی پھینک دینا، ڈال دینا، اصل میں تھا القیو، اکرمو کی طرح. وَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈال آؤ، فی غیابۃ الجب، ایک دور دراز کنویں میں. جب عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، اور غیابت غیبوبت، غیب کہتے ہیں
چھپی ہوئی چیز کو نا. تو غیابت الجب کا مطلب ایسا کنواں جو چھپا ہوا ہو, یعنی آبادی سے بالکل دور, دور دراز علاقوں میں کسی کنویں میں ڈالا ہو. کیا ہوگا اس سے؟ یلتقطہ, التقط یلتقط التقاطا کا معنی اچکنا. لقطہ کہتے ہیں گمشدہ چیز کو جس کو اچکا جاتا ہے. گمشدہ چیز ہوتی ہے نا, کوئی بھی آ کے اس کو اچک لیتا ہے. تو التقاط کا معنی اچکنا. یلتقطہ بعض السیارہ, سیر عربی میں سفر کرنے کو کہتے ہیں. سیرو فی الارض ہے نا, سائر چلنے والا, سیارہ چلنے والی جماعت. تو یلتقطہ بعض السیارہ, تو بعض چلنے والے جو مسافروں کی کوئی گروہ گزرے گا یہاں سے, وہ ان کو اچک لے گا. ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. قالوا, کہنے لگے سب مل کے نا, یا ابانا, اے ہمارے ابا, ما لکا, آپ کو کیا ہو گیا, لا تأمنا, امین یأمنو کا معنی اعتماد کرنا. امین قابل اعتماد کو کہتے ہیں نا, صادق اور امین. لا تأمنا, کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے. امین یأمنو, تأمن الگ تھا, نا الگ تھا, ملا کے تأمنا ہو گیا. آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے, علی یوسف, یوسف کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ, اور بے شک ہم ہیں, انا اصل میں تھا انا نا, لہو ہم ہیں اس کے لیے, لناصحون, خیر خواہی چاہنے والے. ایک ہے فعل مضارع نصح ینصح, تو یہ نہیں کہہ رہے کہ انا ننصح لہو, ہم اس کے خیر خواہ ہوں گے. نا نا نا, انا لہو لام تاکید کے لیے, ناصحون, ہم تو ہیں ہی اس کے خیر خواہ, ہم سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے. ارسلہ, ارسل یرسل ارسالا کا معنی بھیجنا. ارسلہ, بھیجی آپ اس کو, معنا, ہمارے ساتھ, غدن, کل صبح. ہوگا کیا, یرتع, کچھ کھا پی لے گا. رتع یرتع کا معنی چرنا بھی ہوتا ہے, جیسے جانور چر رہا ہوتا ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے جنگل میں جا کے مختلف جگہوں سے کھانا پینا. ایک کھانا تو وہ ہوتا ہے نا جس کو اکل اور شرب کہا جاتا ہے, ہم بیٹھ کے تسلی سے کھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے رتع یرتع, مختلف جگہوں سے کھانا. تو جب آپ جنگل میں جاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ پھل نظر آتے ہیں, تو کبھی یہاں سے لے لیا, کبھی وہاں سے لے لیا. تو اس طرح کے عمل کو یرتع سے تعبیر کیا ہے. یرتع, وہ کچھ کھا پی لے گا وہاں جا کے مختلف درختوں سے, پودوں سے. وَيَلْعَبْ, اور کھیل کود لے گا. وَإِنَّا, اور بے شک ہم ہیں, لہو, اس یوسف کے لیے, لحافظون, حفاظت کرنے والے. سب تاکیدیں لگا رہے ہیں. اننا, یعنی بے شک ہم ہیں اس کے لیے, لحافظون, ضرور حفاظت کرنے والے ہم ہیں اس کی. قالا, تو یوسف علیہ السلام کے والد نے, یعقوب علیہ السلام نے کہا, انی, بے شک میں, لا یحزننی, حزن یحزن کا معنی غم میں ڈالنا, مجھے رنجیدہ کرتی ہے, غمزدہ کرتی ہے. کیا, ان تذهبوا, یہ بات کہ تم تذهبوا به, یوسف کو لے جاؤ گے. واخاف, اور میں خوف زدہ ہوتا ہوں, ان یاکلہ الذئب, کہ کھا لے گا اس کو بھیڑیا. جنگل میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں, ذئب بھیڑیا کو کہتے ہیں, کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اور تم اس سے غافل ہو. یعنی میں تو نہیں کہہ رہا کہ تم خود کھلاؤ گے بھیڑیے کو, یا تمہاری موجودگی میں بھیڑیا کھا لے گا, لیکن تم غفلت میں جنگل میں کھیل کود میں لگے ہوگے, اور کہیں بھیڑیا اٹھا کے اس کو لے نہ جائے, اس بات کا مجھے خطرہ ہے. قالوا, جواب میں کہنے لگے, لئن, اگر, لام تاکید کے لیے, ان اکلہ الذئب, اگر کھا لے اس کو بھیڑیا, ونحن عصبۃ, اور ہم ایک مضبوط طاقتور جماعت ہیں. انا اذن, انا اصل میں تھا اننا, تو بے شک ہم, اذن, اذ کانا کذا, اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے, اگر ایسا ہوا. لخاسرون, تو خسارے والوں میں سے. یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھا لے, حال یہ ہے, کنڈیشن یہ کہ ہم ایک مضبوط طاقتور لوگ ہیں, طاقتور 11 بھائیوں کی ایک جماعت ہے, تو اتنے پاورفل بھائی ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کو بھیڑیا کھا لے تو ہم تو بالکل ہی برباد لوگ ہیں. تو ایک محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ خسارے والا تو پھر کوئی ہے ہی نہیں, یعنی ایسا کیسے ممکن ہے. فلما ذهبوا به, پس جب وہ لے کر چلے گئے, به, یوسف کو, واجمعوا, اور سب نے اتفاق کر لیا, ان یجعلوہ, کہ یوسف کو ڈال دیں گے, فی غیابت الجب, ایک اندھیرے کنویں میں, ایک دور دراز کنویں میں. سب نے اتفاق کر لیا. آگے اس کی جزا محذوف ہے. تو جب ان سب نے یہ کیا اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, تو قرآن کہتا ہے ہوا کیا, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے یوسف کو وحی کی, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ, کہ ضرور بھی ضرور آپ بتاؤ گے. نبأ ينبأ کا معنی خبر دینا, نبا خبر کو کہتے ہیں, نبأ ينبئ کا معنی خبر دینا.
تو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ نون تاکید کے لیے آپ ضرور بھی ضرور ان کو خبر دو گے بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کے اس کام کی. یہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا آپ ان کو بتا رہے ہوگے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ تم ایک دفعہ ان کو خبر دو گے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ اور پھر یہ بھائی آئے اپنے ابا کے پاس عشاءً رات کے وقت یبکون روتے ہوئے. بکا یبکی کا معنی رونا، بکاءً مصدر آتا ہے، یبکون اصل میں یبکیون تھا. قالوا کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا، انا اصل میں تھا اننا بے شک ہم، ذہبنا ہم گئے، نستبقو دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے. سبق یسبقو کا معنی ہوتا ہے دوسرے سے آگے نکلنا، استبق یستبقو کا معنی دوڑ کے مقابلہ کرنا. تو ہم ایک دوسرے سے دوڑ کے مقابلے میں بھاگ رہے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ اور ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا یوسف کو، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، جو ہمارے کپڑے وپڑے جوتے ووتے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز رکھی تھی وہاں ہم نے نگران بنا کے یوسف کو بٹھا دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ تو بھیڑیے نے آ کے اس کو کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور نہیں ہیں آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے، ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے آپ یقین نہیں کریں گے ہماری بات پر. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم ہوں کتنے ہی سچے. وَلَوْ كُنَّا کننا اصل میں کوننا ضربنا کی طرح نا، اگر ہم ہوں سچے پھر بھی ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرو گے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ اور آئے یوسف کی قمیص پر بِدَمٍ کذب جھوٹے خون کے ساتھ. کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، دم خون کو کہتے ہیں، جھوٹا خون لگا کر آئے تھے. قال یعقوب نے کہا بل نہیں، بل کا مطلب ہوتا ہے ان کسی کی بات پہ رد کرنا اور یوں کہنا کہ بلکہ ایسا ہوا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا، انگلش میں بٹ جسے کہتے ہیں. نہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ بات یہ ہے سولت لکم گھڑ لیا ہے تمہارے لیے. سول یسول تسویلا باتوں کو بنا لینا، گھما دینا، گھڑ لینا. تو تمہارے لیے تمہارے انفسکم تمہاری جانوں نے، تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے امرن ایک معاملہ. حقیقت ایسی نہیں معلوم ہوتی، اصل بات یہ تم لوگوں نے کچھ گڑ لیا ہے اپنی طرف سے، ایک بات بنا دی ہے. فَصَبْرٌ جمیل پس صبر ہے خوبصورت. صبر جمیل کہتے ہیں ایسا صبر جس میں اللہ سے شکایت بالکل بھی نہ ہو. بعض دفعہ انسان صبر کرتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی اللہ سے شکایتیں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یعنی علیہ صبر جمیل، مجھ پر لازم ہے کہ میں صبر کروں، ایسا صبر جس میں خوبصورت صبر ہو. جمیل کا مطلب بہترین صبر ہو. بہترین یہی ہوتا ہے کہ صبر کا اعلیٰ مقام، کہ نو کمنٹس، کوئی اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. واللہ المستعان اور اللہ ہی ایسا ہے جس سے مدد طلب کی جائے. استعانہ کا معنی مدد طلب کرنا، مستعان وہ ذات جس سے مدد طلب کی جائے. اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جائے گی. علی ما ان باتوں پر تصفون جو تم بیان کر رہے ہو. وجاءت سیارۃ اور آیا ایک قافلہ مسافروں کا. فارسلوا انہوں نے بھیجا واردہم، میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے 2-3 ایپیسوڈ پہلے، ورد یوریدو ورودن جس کو پڑھا جاتا ہے ورد یریدو، اس کا معنی ہوتا ہے کنویں کے گھاٹ پر آنا، پانی پر آنا. تو وارد اصل میں کہتے ہیں پانی پر آنے والے کو. تو فارسلوا واردہم انہوں نے پانی پر آنے والے کو بھیجا، یعنی ایک ایسے شخص کو بھیجا جو پانی پر گیا، یعنی جاؤ پانی لے کر آؤ. فادلا ادلا یدلی ادلاء اکرم یکرم اکرامن کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے ڈول لٹکانا. فادلا دلوہ دلو ڈول کو کہتے ہیں، اس نے ڈول لٹکایا. ایک شخص گیا مسافروں میں سے اور کنویں میں جا کے اس نے ڈول لٹکایا. قال یا بشرا کہنے لگا ہائے خوشخبری. بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں، یا کا معنی ہائے چیخنا ہے خوشخبری. ھذا غلام یہ تو لڑکا ہے. غلام عربی میں اس غلام کو نہیں کہتے جس کو ہم غلام کہتے ہیں، جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، ورنہ عربی میں جو غلام کا لفظ ہے وہ لڑکے کو کہا جاتا ہے. ھذا غلام یہ تو لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ اور سارے قافلے نے ان کو چھپا لیا، بضاعتاً ایک کاروبار کا سامان سمجھ کے. بضاعہ کہتے ہیں پونجی، جو آپ انویسٹ کر کے کچھ پیسے کما لیتے ہو، یا کوئی بھی ایک سرمایہ ہوتا ہے نا، اس کا آسان ترجمہ ہوگا سرمایہ. اسرا یسر اسرارن کا معنی چھپا لیا، چھپانا. اسرار کہتے ہیں نا، اس میں بڑے سر کی بات ہے، اسرار ہیں اس میں، سری نماز، جہری نماز.
وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے اس یوسف کو چھپا لیا، بِضَاعَةً، ایک سرمایہ سمجھ کے کہ بہترین یعنی یہ بکے گا مارکیٹ میں، غلام بنا کے ہم اس کو بازار میں بیچیں گے. واللہ علیم، اور اللہ جانتا تھا، بما یعملون، جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے تھے، اللہ سب دیکھ رہا ہے عرش پہ بیٹھ کے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا. اشترا یشتری، اشتراءً کا معنی خریدنا باب افتعال سے، اور شرا یشری کا معنی بیچنا. اصل میں تھا شرا یا یشریو، جو باع یبیع، بیع کہتے ہیں نا، اس کو شرا بھی کہتے ہیں. تو کبھی یہ خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر بیچنے کے معنی میں ہے. وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تھوڑے سے پیسوں میں. ثمن کہتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے قیمت. قیمت عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کی مارکیٹ ویلیو کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز کی قیمت یہ ہے، کیا مطلب اس کی مارکیٹ میں یہ ویلیو ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے سمن. سمن کہتے ہیں خریدتے وقت جو آپ کسی چیز کی قیمت پے کر رہے ہوتے ہو، اس کو عربی میں سمن کہا جاتا ہے. تو وہ کبھی اصل قیمت سے زیادہ بھی ہوتا ہے، کبھی اصل قیمت سے کم بھی ہوتا ہے، جو بھی بارگیننگ کے نتیجے میں آپ کسی چیز کی قیمت طے کر لیتے ہیں. تو قیمت کا مطلب جو مارکیٹ ویلیو، اور سمن کا مطلب جو عملاً آپ کسی چیز کے بدلے میں کسی کو کچھ دے رہے ہوں. تو قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو بہت تھوڑے سے پیسوں میں. دراہما، وہ چند درہم تھے، معدودہ، گنے چنے. حالانکہ غلام تو بہت قیمتی چیز ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے بہت تھوڑے سے پیسوں میں بازار میں فروخت کر دیا. کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ، اور تھے وہ لوگ یوسف میں، من الزاہدین، بے رغبتی کرنے والے. زہد فی دنیا کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا کے اندر بے رغبتی. زاہد کہتے ہیں نا جو بڑا زہد والا ہے، کیا مطلب دنیا سے رغبت نہیں رکھتا. تو زاہدہ فی شیئن کا معنی کسی چیز میں بے رغبتی دکھانا. تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ لوگ یوسف میں بے رغبتی کرنے والے، جان چھڑانے چاہتے تھے کہ بس جلدی سے ان کو کسی طرح ہم بیچیں. تو یہ تو جناب سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. اللہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تمہید بیان کی اس سے پہلے رکوع میں، کہ یوسف کو خواب آیا، انہوں نے اپنے والد سے بتایا. ان کے والد نے کہا بھائیوں کو مت بتانا، ایسا نہ ہو شیطان ان کو تمہارے خلاف ورغلائے. جانتے تھے یوسف، یعقوب علیہ السلام پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ بھئی بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، تو اس لیے منع کیا. اب قرآن پورا واقعہ ڈیٹیل سے شروع کر رہا ہے کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں بہت ساری نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. بہت سے عبرت کی باتیں آئیں گی اس میں جنہیں تمہیں عبرت ملے گی. اذ قالوا لیوسف، وہ واقعات کرنے کے قابل ہے. جب وہ بھائی کہنے لگے لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے وہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو ایک مضبوط جماعت بھی ہیں. یعقوب علیہ السلام کو جو خطرہ تھا نا کہ بھائیوں میں حسد ہے، اس لیے انہوں نے منع کیا کہ بھائیوں کو خواب نہ سنانا. تو خواب سنائے بغیر ہی وہ پہلے سے اس حسد کی بیس پہ الٹی الٹی تدبیریں کر رہے تھے. اور تدبیروں کی بیس کیا تھی کہ باپ کو محبت یوسف سے زیادہ ہے اور اس کے بھائی سے، ہم سے محبت کم ہے. علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جو بنیامین سے بھی زیادہ محبت تھی وہ بھی یوسف کی وجہ سے ہو. کیونکہ جب انسان کو کسی سے بہت محبت ہوتی ہے تو اس کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے. تو چونکہ یہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھی میلان، جو انسان کی نیچر ہے کہ وہ جب باپ ایک اور ماں بھی ایک ہی ہو تو ان میں زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ مائیں الگ الگ ہوں. جتنا رشتہ دور ہوتا چلا جائے گا ظاہر محبت کی بیس کمزور ہوتی چلی جائے گی. تو اسی بیس پر بنیامین سے بھی بہت زیادہ محبت تھی یوسف علیہ السلام کو. تو شاید یہی وجہ ہو کہ یعقوب علیہ السلام بنیامین سے بھی اسی طرح محبت کر رہے ہوں. اسی وجہ سے انہوں نے بنیامین کے خلاف سازش نہیں کی بلکہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی کہ اصل وجہ یوسف ہے، ان کو باپ کی نگاہوں سے دور کر دو تاکہ ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اور وہ تم سے محبت شروع کر دیں. تو جو علمی نکات ہیں وہ انشاءاللہ میں آخر میں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو کہنے لگے کہ ہم مضبوط جماعت ہیں، یعنی عام طور پر
ہوتا یہی ہے نا کہ جو بچے ابا کو کما کے دے رہے ہوں یا ابا سمجھتے ہوں کہ یہ میرے کام آئیں گے، مضبوط لوگ ہیں، تو ماں باپ کی رغبت اکثر انہی کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دلائل جو تراشے جا رہے تھے نا، اصل میں ان کے پیچھے دلائل نہیں تھے، اصل میں ان کے پیچھے تھی حسد کی آگ، جیلیسی تھی، جس کی وجہ سے پھر جب انسان حسد کرتا ہے نا تو دلائل بھی اس کو مل جاتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے بھائی؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا کسی دور دراز علاقے میں یوسف کو ڈال کے آ جاؤ تاکہ تمہارے ابا یوسف سے مایوس ہو جائیں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے۔ ابا کی ساری توجہ جو یوسف کی طرف ہے، جب یوسف ہی نہیں رہے گا تو ابا اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا حائل نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ کہ چونکہ تھے مومن، خوف تھا کہ بھائی ہم کسی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز علاقے میں ڈال کے آ جائیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ چونکہ تھے بہرحال اہل ایمان، پیغمبر کی اولاد تھی، تو کیا کہنے لگے؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کوئی بات نہیں بھائی، اس جرم کے بعد پھر قوم صالح بن جانا، نیک بن جانا، توبہ کر لینا، توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا جو ذرا رحم دل تھا، اس کو خیال ہوا کہ بھائی ہمارا بھائی ہے، ہمارا مقصد تو ظلم کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو یہ کہ ابا کی توجہ ذرا ہماری طرف زیادہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں قتل کرنے کی یا دور دراز علاقے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دور دراز علاقے میں ڈال کے آ گئے، خدا نخواستہ کوئی بھیڑیا کھا لے یا بھوک پیاس سے موت واقع نہ ہو جائے، تو ہمارا مقصد تو اپنے آپ سے دور کرنا ہے نا۔ ہم ایسی جگہ ڈال کر آئیں گے جہاں مسافر ان کو اٹھا کے کسی علاقے میں لے جائیں۔ اس لیے اس نے مشورہ دیا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، دور کے کسی کنویں میں ڈال کے آ جاؤ۔ کنواں اس لیے کہ جتنے بھی مسافر اس زمانے میں بھی گزرا کرتے تھے، سارے کنووں کو لازمی تلاش کرتے تھے، کوئی نہ کوئی مسافر آئے گا اور اٹھا کے لے جائے گا ان کو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، مسافروں کی کوئی جماعت آئے گی اور ان کو اٹھا کے لے جائے گی۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا جو بھائی ایسا تھا، یہ بھائی ایسا تھا جس کی خواہش تھی کہ یہ بھی نہ ہو، یعنی یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں حسد ہے، جیلسی ہے، اس کا کوئی اور حل تلاش کرو، اس کو ابا سے اتنا دور کر دینا یا اس پہ ظلم کرنا یا ابا پہ ظلم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ کرنا ہی ہے تو سب سے کم نقصان والی یہ صورت ہے، اس سے یوسف محفوظ بھی ہو جائے گا، ابا سے دور بھی ہو جائے گا، زندگی بھی ضائع نہیں ہوگی، ابا کچھ دن یاد کر کے بھول جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے سب سے کم نقصان دہ والی چیز ہے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ سب سے زیادہ سوٹیبل طریقہ ہے۔ سب نے اتفاق کیا، ہاں بھئی یہ والا طریقہ بہترین ہے۔ قالوا یا ابانا، آ گئے ابا کے پاس، کہنے لگے اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش 2-3 دفعہ کر چکے ہوں گے کہیں اس تفریح پہ لے جانے کی، دائیں بائیں۔ ابا کو ڈر ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو ابا کو خوف نہیں تھا کہ یہ کسی بھیڑیے کو کھلا دیں گے، لیکن ابا کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو یہ چھوٹے بھائی کا خیال نہ کریں۔ جیسے آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لاپرواہ بھائی ہوتے ہیں تو ماں باپ چھوٹے کو ان کے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں کہ کہیں غفلت میں ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی اغوا کر لے، تو یہ ڈر تھا یعقوب علیہ السلام کو۔ تو کہنے لگے آپ کو ہو کیا گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جب کہ ہم تو یوسف کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، ہم سے زیادہ اس کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ ارسلہ معنا غدن، بس آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتع، وہ جنگل میں ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا، ویلعب، کھیلے گا کودے گا، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت ہم کریں گے اس کی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی لا یحزننی، مجھے غم ہے اس بات کا، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے، یہ بات مجھے رنجیدہ کرتی ہے، میں خوش نہیں ہوں اس بات سے۔ واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ بھیڑیا نہ اس کو کھا لے، تم غفلت میں ہوگے، کوئی جانور آ کے کھا جائے گا تو اس سے بچے کو نقصان ہوگا۔ وانتم عنہ غافلون، تم غفلت میں ہوگے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے اگر بھیڑیا اس کو کھا لے، ونحن عصبۃ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، تو انا اذا لخاسرون، پھر تو یہ ہم بہت ہی خسارے میں ہیں۔ لیکن آیات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان کوئی تدبیر بری کرتا ہے نا تو الفاظ کا سلیکشن بڑی
یعنی اس کا انتخاب بڑا زبردست ہوتا ہے. مکر و فریب پر جب انسان آتا ہے نا تو وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا، جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے نا تو جتنی عقیدت وہ ظاہر کرتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی اور کو ایسی عقیدت ظاہر کرتے ہوئے. تو میرے پاس جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے وہ ایسا بچھا جا رہا ہوگا میرے اوپر، ایسا مر رہا ہوگا کہ جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. میں اسی میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ڈرامے باز ہے. آج بھی ایک روحانی علاج والا آتے ہی مجھے کہتا ہے آئی لو یو مفتی صاحب، آئی لو یو. فلموں کے ڈائلاگ بولنا شروع کر دیے اس نے. تو یہ مکار لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. میں سمجھ گیا کہ میں پہلے حیران ہوا کہ اتنی مٹھاس کیوں ہے. پھر میں نے جب اس سے تعارف پوچھا کہ آپ کرتے کیا، اس نے کہا روحانی علاج کرتا ہوں. آج ہی کی بات ہے. میں سمجھ گئی یہ آئی لو یو یہ کیوں کہہ رہے اتنا زیادہ. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کا بھی یہی انداز تھا. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم حفاظت کریں گے اور ہم بھیڑیا اس کو نہیں کھانے دیں گے، ہم اس کے قریب بیٹھے رہیں گے، بلکہ کیا اسٹائل ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا لے، ہم اتنے پاورفل بھائی، تو یہ تو ہم برباد ہو گئے. پھر یہ تو ہمارے لیے بڑی خسارے کی بات ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابا کو انہوں نے اس طرح سے ورغلایا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ جیلسی کا شکار ہیں، لیکن جب انہوں نے اس طرح سے لفاظی کی ہے تو وہ بھی آ گئے ان کی باتوں میں کہ بھائی جب اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو حفاظت کریں گے. فلما ذهبوا به، قرآن کہتا ہے جب یوسف کو لے کر گئے، واجمعوا، اور سب نے اتفاق کر لیا. شروع میں تو اختلاف چل رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو، کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ رہا ہو کہ کچھ بھی نہ کرو ان میں، لیکن بالآخر سب نے اتفاق کر لیا. ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ دور کے کنویں میں ڈال دیں گے. اوحینا الیہ، ہم نے یوسف کو وحی کی. یہ وحی نبوت والی وحی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی ہے. دیکھیں عام طور پر پیغمبروں کو نبوت 40 سال میں ملتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض پیغمبروں کو نبوت بچپن میں ملی اور بعض کو بالغ ہوتے ہی ملی. تو یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت 40 سال سے بہت پہلے مل گئی تھی، بالغ ہونے کے بعد. آگے آ رہا ہے اسی سورہ یوسف میں. تو یہ جو وحی تھی جو بچپن میں تھی، یہ وہ الہام ہے جو اہل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام، کیونکہ بچہ جب کنویں میں جائے گا وہ تو خوف سے ہلاک ہو جائے گا نا. ایک چھوٹے بچے کے بارے میں 6-7 سال کا بچہ ہو، آپ ذرا تصور کریں کہ اسے کہیں تنہائی میں آپ چھوڑ کر آ جائیں، وہ تو اس کا تو دل ویسے ہی خوف سے پھٹ جائے گا. اور پھر اس کنویں میں رات گزرنے کا بھی اندیشہ تھا. تو یہ تو بھائیوں نے تو صفاکی کا مظاہرہ کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے تو پھر ہلاک ہو جانا تھا، بالکل موت کا شکار ہو جانا تھا خوف سے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں وحی کر دی، تسلی دے دی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ اللہ آپ کو یہاں سے نکالے گا اور آپ ایک دن اپنے بھائیوں کو یہ سب بتاؤ گے. تو ایک ان کے دل میں، یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک تسلی اللہ نے ڈال دی. اس تسلی کو اللہ نے وحی سے تعبیر کیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے وحی کی کہ اس کو صندوق میں ڈال دو. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو پیغمبر نہیں تھی، تو وہ وحی بھی الہام تھا جس کو قرآن نے وحی سے تعبیر کیا ہے. تو یہ آیت میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم نے وحی کر دی کہ آپ ان کو بتائیں گے یہ معاملہ. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے بھائیوں کو. یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم کنویں میں ڈال کے چلے گئے، اب جینا مرنا اللہ کے حوالے، اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے کچھ اور ہی تدبیر کی ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 2 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 13 چل رہا تھا، اور ہم سورہ یوسف کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 16، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اس کی تفسیر تک پہنچے تھے. تو یہیں سے میں تفسیر کنٹینیو کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس آئے عشاء کے وقت. یبکون، رو رہے تھے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا، کہنے لگے ہمارے والد ہم گئے تھے، نستبق، دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو عند متاعنا، اپنے سامان کے قریب چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب، بھیڑیے نے آ کے اس کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے اگرچہ ہم کتنا ہی سچ کیوں نہ کہہ رہے ہوں. دیکھیں یہ بھی کیسی ایک بات ہے نا کہ کتنا بڑا ظلم کیا اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا حق پر ہونا بیان کر رہے ہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ایک اور چالاکی انہوں نے کی کہ ایک جھوٹا خون، کہیں سے بھی کسی جانور کا کوئی خون وون لے کے یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ لگا دیا اور جھوٹا خون لے کر آئے.
قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا 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 نا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ معاملہ گھڑ لیا ہے، ایک کہانی بنا دی ہے تم نے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کہانی گھڑ دی ہے، حالانکہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز انسان دیکھتا نہیں ہے، لیکن بہت مضبوط قرائن ہوتے ہیں، ان قرائن کی بنیاد پہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کسی انسان کو قتل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ زید گھر میں گھسا ہے اور اس کے ساتھ بکر بھی تھا، اور پھر بکر جو ہے وہ بھاگتا ہوا نظر آیا اور اس کے کپڑے خون آلودہ ہیں اور گھر سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور ہاتھ میں اس کے چھو رہا ہے، تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ بکر نے زید کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ چھورا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور خون بھی اس کے ہاتھ میں، اور اس کا بھاگنا، یہ سارے مضبوط قرائن ہیں اس بات کے کہ اس کے علاوہ اور کون قاتل ہو سکتا ہے، اور 2 بندے ہی گھر میں تھے، تیسرا کوئی تھا نہیں۔ تو گواہی جیسے مشاہدے پر دی جاتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، کہ اسی طرح بہت شدید اور مضبوط قرائن جب کسی چیز کے ہوتے ہیں تو بھی انسان کے لیے گواہی دینا جائز ہے، لیکن ہوائی باتیں نہ ہوں، توہم پرستی نہ ہو، وہمی نہ ہو، بدگمانیاں نہ ہو، مضبوط، بہت مضبوط قرائن ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام بہت طویل عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے بھائیوں کے ساتھ، یوسف کے ساتھ یہ ان کا حسد کا معاملہ ہے، بہت عرصے سے نوٹ کر رہے تھے، اور ان کو یہ خطرہ بھی تھا کہ مجھے غم ہے کہ تم یوسف کو تفریح کے لیے لے کے جاؤ گے اور کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ لے، اور پھر انہوں نے قسمیں اٹھائیں تو یعقوب علیہ السلام تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن خیال یہ تھا کہ جب اتنی قسمیں اٹھا کے جا رہے ہیں تو ان کو اپنی عزت کا بھی خیال ہوگا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہوا، اس لیے انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ گڑھ لیا ہے، فصبر جمیل، پس میرے اوپر صبر ہے جمیل۔ میں نے بتایا تھا نا صبر جمیل وہ خوبصورت صبر، عمدہ صبر، وہ صبر جس میں اللہ سے ذرہ برابر بھی شکایت نہ ہو، کوئی انتقام نہ ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کیا کر لیتے، بیٹے ہیں اپنے، اور پھر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے جو پیش کیا جا سکے، تو غم سہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر کہنے لگے واللہ المستعان، اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جائے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم نے غم مجھے بس سنایا ہے، اس میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ علمی نکات میں انشاءاللہ میں اس کا تجزیہ کروں گا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، مسافروں کی ایک جماعت آئی، ارسلوا واردہم، انہوں نے کسی کو بھیجا کنویں کے پاس، فادلی دلوا، اور اس قاصد نے جا کے ڈول لٹکایا کنویں میں، قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا ہائے خوشخبری، یہ تو کہ لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، پوری جماعت نے نا اس کو ایک تجارتی سامان کے طور پہ چھپا لیا کہ ہم اس کو بازار میں بیچیں گے، ایک اچھے پیسے مل جائیں گے، آپس میں ہم بانٹ لیں گے، اور کچھ چھپا دیا۔ چھپایا اس لیے کہ ظاہر ہے اس کنویں میں بچہ ایسے ہی تو نہیں آ گیا نا، کہیں سے کوئی گر گیا ہے یا کچھ ہوا ہے تو اس کا مالک یا اس کے والدین تلاش میں نکلیں گے، تو اس لیے بس جلدی سے اس کو دائیں بائیں کرو۔ واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو اس کو ایک اتفاقی واقعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اتفاقی حادثہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں وہ جو مسافروں کی جماعت آئی تھی کنویں میں اور بچہ نکال کے بازار میں لے جا کے فروخت کر رہی تھی، ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت یعنی آخری نبی پر قرآن نازل کر کے یہ سب چیزیں بیان کر دے گا، بلکہ تورات میں بھی بیان کر دے گا، انجیل میں بھی بیان کر دے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ایسے ہی ہم بھی اس خوش فہمیوں میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا تھوڑے سے پیسوں میں، دراہیم معدودہ، گنے چنے دراہم میں۔ کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ،
وہ یوسف میں رغبت نہیں رکھتے تھے، جان چھڑانا چاہتے تھے. اور جان چھڑانے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی مال جو غیر قانونی طریقے سے آپ کے پاس آتا ہے، آپ چاہتے ہیں جلدی سے نکلے، ایسا نہ ہو کہ اصل مالک آ جائے اور وہ کلیم نہ کر دے تو ہم ان پیسوں سے جائیں گے، ہماری جان جو ہے پھر وہ یہ ہمیں جو بہترین چیز ملی ہے اس سے ہم رہ جائیں گے. تو یہ انہوں نے حرکت کی. ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس میں جو علمی نکات ہیں میں اس کو بیان کرتا ہوں. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اللہ نے یہاں سے سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کا آغاز کیا. پہلی بات کہ اللہ نے بتا دیا یوسف اور اس کے بھائیوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں. تو ہم ان عبرت کی باتوں کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ نے تمہید کے طور پہ بیان کر دیا کہ اس کو واقعے کے طور پہ نہ لینا، بلکہ اس میں بہت سارے اسباق ہیں. تو یہ اسباق قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ تم اس سے اسباق نکالو. ایک واقعے کو ایک کہانی سمجھ کے سن لینا یہ کوئی بات نہیں ہوتی. قرآن کوئی کہانیوں کی یا واقعات کی کتاب نہیں ہے. پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ جب انہوں نے یوسف کے بارے میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمیں زیادہ محبوب ہے اپنے باپ سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی اولاد سے محبت کی بیس یہ نہیں ہوتی کہ یہ بچہ ہمارے کتنے کام کا ہے، بلکہ اولاد سے محبت کی بیس یہ ہوتی ہے کہ بچے میں کیا کوالٹی ہے. مثال کے طور پر آپ کی اولادوں میں ایک بچہ دیندار ہے، اطاعت گزار ہے، لیکن وہ بیچارہ معاشی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، ماں باپ کی ایسی خدمت کر نہیں سکتا. دوسرا بچہ نالائق ہے لیکن پیسے بہت کما رہا ہے، وہ اس کی قسمت کے معاشی سطح پہ وہ اسٹیبل ہو گیا. ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ لوگ اس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو پیسہ کما کے دے رہا ہے، اور جس کا قسمت ساتھ ہی نہیں دے رہی، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، اس سے محبت نہیں کرتے. تو یہ غلط بات ہے. یعقوب علیہ السلام کو جو باقی بیٹے تھے دوسری زوجہ سے تھے، وہ لمبے تڑنگے خوبصورت اور باپ کے لیے بہت بڑی وہ ایک سپورٹر بن سکتے تھے باپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کو محبت کس سے زیادہ؟ یوسف سے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے میں ایسی کوالٹیز ہیں جو دوسرے بچوں میں نہیں ہیں. تو یہ بھی انسان کے ایک نمبر ہونے کی اور اچھی صفت کی علامت ہے کہ وہ اپنی اولادوں میں محبت کی جو بیس ہے، اس بیس کو، وہ بیس اچھی بیس ہونی چاہیے، وہ صرف مفاد پرستی کی بیس نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرو. جیسے انسان کی زیادہ ازواج ہوں تو ان میں برابری کا حکم ہے، تو اولاد میں بھی برابری کا حکم ہے. لیکن جیسے ازواج کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی سے محبت انسان کو زیادہ ہو سکتی ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں میں عدل کرتے، لیکن آپ کو جو محبت حضرت عائشہ سے تھی وہ دوسری ازواج سے نہیں تھی، اور آپ اس بارے میں فرماتے کہ اللہ یہ یعنی اس میں مجھے ملامت نہ کرے. روایتیں اگرچہ کمزور ہے سند کے لحاظ سے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے محبت، ان کے اندر جو صفات تھیں، جو ان کی ذہانت تھی اور جو علمی صلاحیت تھی اور ایک فقہی بصیرت تھی، اور حضرت ابو بکر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو محبت کرتے، وہ دوسری ازواج کو وہ محبت ان کے حصے میں نہیں آئی. تو اسی طرح اولاد میں بھی برابری ضروری ہے، لیکن دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اگر کسی اولاد سے آپ کو محبت زیادہ ہے، دوسرے سے محبت کم ہے، تو یہ نیچرل ہے، اس میں انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو ملامت نہیں ہوگی. لیکن اس بیس پہ امتیازی سلوک شروع کر دینا یہ غلط ہے. یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام سے جیلسی کس بیس پہ ہو رہی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں. آج ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد اس بیس پہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، یہ اس کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے. تو ان بیسس پہ تو ہوتی ہے محبت، یعنی حسد. اس بیس پہ نہیں ہوتی کہ ابا کو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ابا کو اس سے محبت زیادہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب
آپ کو کسی سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو آپ کا محبوب کی توجہ جب کسی دوسری طرف ہوتی ہے تو آپ کے دل میں جیلسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے ابا ہم سے زیادہ محبت کسی اور سے کریں. تو یہ خود یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ایک لحاظ سے بڑے خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ باپ کی محبت چاہتے ہیں کہ ہماری طرف آئے. آج ہماری سوسائٹی میں کون سا ایسا نوجوان ہے جو چاہتا ہے ابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کریں، بلکہ ابا سے محبت ابا کی محبت اپنی طرف لانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو ابا کا پیسہ چاہیے، ان کو ابا سے خدمت چاہیے، ابا کا دل چاہیے. یہ بہت کم لوگ ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مرد اگر دوسری شادی کرتا ہے تو بیوی کے دل میں سوکن سے ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ نفرت بذات خود اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں اس نفرت کی بیس کیا ہے؟ بیس یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر صرف میرا رہے، کسی اور طرف نہ جائے. اس کی بیس اچھی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نئی شادی کرتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشی نہیں ہوتی تھی اس پہ، بلکہ امی عائشہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کی تعریف بھی کرتے نا تو امی عائشہ کو بڑا غضب آتا تھا. مشہور حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ کے سامنے تعریف کی تو امی عائشہ کو غضب آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جوان عورتیں نکاح میں دے دیں، آپ کیوں اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جس کے جبڑے سرخ ہو چکے تھے؟ تو غضب آیا نا حضرت عائشہ کو. تو بذات خود تو یہ غضب یا کہ یہ نفرت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی بیس کیا ہے؟ اپنے شوہر کی محبت کو اپنی طرف کھینچنا. تو یہ علامت ہے جب انسان کو کسی سے جذباتی محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل میری طرف ہی رہے. تو عورت کے لیے اپنے شوہر سے جذباتی محبت ہونا اچھی بات ہے، تو بیٹوں کے لیے اپنے باپ کے لیے یہ محبت کے جذبات یہ بذات خود بہت اچھی چیز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس محبت میں حدود کو کراس نہ کریں، خدا کی نافرمانی نہ کریں. جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عائشہ نے قد کے بارے میں ان کے کہہ دیا کہ چھوٹے قد کی ہیں، ٹھگنی ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، توہین کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی. تو وجہ کیا تھی کہ بھئی یہ لمٹ جو ہے نا، کسی کی غیبت کرنا اس میں جائز نہیں ہے. تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی احساس ہوا اپنی غلطی کا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے بہرحال پیغمبر کے بیٹے تھے، تو ان کے دل میں اپنے باپ سے محبت کے کیسے جذبات تھے کہ ہم اپنے باپ کا دل اپنی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے ہٹ کے کسی اور طرف زیادہ چلا جائے وہ. تو یہ بھی ایک جرم تو کیا انہوں نے، اب بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، اور بہت بڑا جرم. اس جرم کو تو ظاہر ہے قرآن بھی جرم کہہ رہا ہے اور بعد میں انہوں نے بھی توبہ استغفار کی. لیکن اس جرم کی بیس کیا ہے؟ بیس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، بلکہ اس کی بیس یہ ہے کہ باپ کی محبت کو اپنی طرف لانا. آج چونکہ گھروں سے دین بالکل نکل گیا ہے اور لبرلزم سوسائٹی میں آ رہا ہے، تو آج کی اولادوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ابا ہماری طرف ہیں یا اس کی طرف ہے. ابا بے شک اس کی طرف ہوں، پیسہ ہمیں دے دیا کریں تو بس پھر خوش ہو جائیں گے اس پہ. ان ابانا لفی ضلال مبین. بیٹوں نے کیا کہا کہ ہم مضبوط جماعت ہے اور ابا یوسف سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے اور مومن تھے. تو مومن کا کسی پیغمبر پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. اگر آپ کسی پیغمبر کے بارے میں کہہ دیں یہ انہوں نے غلط کیا، یہ صحیح نہیں کیا، تو یہ تو ظاہر ہے پیغمبر پر اعتراض تو اللہ پہ اعتراض ہو گیا نا، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہاں بھی ایک علمی نقطے کی بات ہے کہ بیٹے اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا غلطی پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹوں کی اس جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تبصرہ ہے، اس کی وجہ سے بیٹوں پہ کفر کا فتویٰ آج تک کسی مفسر نے نہیں لگایا. اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ظاہر ہے پیغمبر پر اعتراض وہ تو کفر ہے، لیکن یہاں انبیاء اپنے والد پر اعتراض پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہے نا، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ، ہماری طرف توجہ کم، تو یہ اس کو اجتہادی غلطی سمجھ رہے تھے. اجتہادی، پیغمبروں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے وحی آنے میں تاخیر ہوتی ہے، پیغمبر خود فیصلہ کرتے ہیں اپنی عقل سے، اپنی فراست سے، اس میں ان سے غلطی کا امکان ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، بشر ہیں.
اور بشر سے خطا کا امکان ممکن ہے. گناہ نہیں ہو سکتا پیغمبر سے, اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن پیغمبر کی اجتہادی غلطی میں اور ایک عام آدمی کی اجتہادی غلطی میں فرق کیا ہے کہ پیغمبر اگر اجتہادی غلطی کرتے ہیں تو اس پر اللہ ان کو قائم نہیں رہنے دیتا, بلکہ اس کی تبدیلی کروا لیتا ہے. اللہ کریکشن کروا دیتا ہے, ان کی اصلاح کر دیتا ہے, تاکہ لوگ اس غلطی میں ان کو فالو نہ کریں اور وہ درست ہو جائیں. درست کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ان کو صحیح رہنمائی کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہمیں ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلی کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ ہے اس کی بھی اس سے تائید ہوتی ہے کہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی کا امکان ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. چوتھی بات یہ بھی پتہ چلی کہ آج کل جو بات بات پہ ہمارے ہاں فتوے لگا دیے جاتے ہیں, ذرا سی کسی نے کوئی بات کی اس کا سیاق و سباق نہیں دیکھتے اور فوراً اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. جب بھی کوئی شخص بات کرے گا اس سے اس کی بات کا مفہوم پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا مراد تھی. جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہہ دیا ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں, تو اب وہاں یعقوب علیہ السلام یا کسی بھی بھائی نے فوراً فتویٰ نہیں لگایا کہ جس نے یہ بولا ہے کہ ابا کھلی غلطی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو آج ہمارے یہاں جو فتووں میں جلد بازی ہوتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا, بنی اسرائیل کے واقعات میں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ وضاحت ملتی ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط کی گئی ہے. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر کیسے کیسے اعتراضات کیے تھے, کیسے کیسے تنگ کیا ان کو. کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو, تم اسلام سے خارج ہو گئے ہو, بلکہ غضبناک ہوتے تھے, ان کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے. تو یہ جو ہمارے ہاں کفر کے فتووں میں جلد بازی سے کام لیا جا رہا ہے, یہ بھی قابل اصلاح چیز ہے. یہ بھی ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے. آگے انہوں نے کہا اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. یہ دیکھیں, یخل لکم وجہ ابیکم, یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور زمین میں ڈال دو تاکہ تمہارے لیے تمہارے ابا کا چہرہ خالی ہو جائے, ابا صرف تمہارے ہو جائیں. یہ وہ بات ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا تھا کہ کس قدر ابا سے محبت اور غیرت ابا کے معاملے میں, کہ ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے, یعنی باقیوں سے ہٹ جائے. دل چاہیے تھا انہیں ابا کا, اور آج دل نہیں چاہیے, آج ابا کی جیب چاہیے لوگوں کو. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اس میں علمی نقطے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا, یہی سوچ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا. کافر یا وہ لبرل لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں, حقیقت میں مسلم نہیں ہیں, وہ تو گناہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی توبہ وبہ نہیں, بس یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. لیکن مسلمان جو گناہ کرتا ہے تو وہ کیا سوچ کے کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا. تو یہ جذبہ جو ہے, جو بڑا غلط جذبہ ہے, یہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کروا دیتا ہے انسان سے. آج جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں جو دیندار ہیں, گناہ سے پہلے کیا سوچتے ہیں, یار توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. یہی سوچ کے بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی جرم کو ہلکا کر دیا. وہ مانتے تھے کہ قیامت ہے, آخرت میں حساب دینا ہوگا. جب ظاہر ہے ان کا آپس میں بیٹھ کے مشورہ ہوا ہوگا نا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں یا زمین میں کہیں دور دراز پھینک دیں, تو اپنے بھائی پر ظلم کا قیامت کے دن کیا جواب دو گے. تو سب کا یہی مشورہ ہوا, توبہ کر لیں گے اللہ سے. تو آج بھی بڑے بڑے جرائم دنیا میں اسی بیس پہ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ دیکھو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا, بعد میں توبہ کی, گناہ معاف ہو گیا نا, آگے سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, تو ہم بھی جرم کر کے توبہ کر لیں, معاف ہو جائے گا. دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا, ان کو تو توبہ کی مہلت مل گئی, اور ایسے واقعات ہو گئے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو زمین کا بادشاہ بنا کے بھائیوں سے ملوا دیا. یہ ایک قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو گیا, اس میں حکمتیں تھیں. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا نا. نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے آ جائے تو بس آ جائے, وہ بھائی غائب, اب قیامت تک نہیں ملے گا اپنے باپ سے. تو پھر کہاں توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور توبہ تو نام ہے اس چیز کا کہ ایک پچھلے پر ندامت, اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. جب آپ یہ سوچ کے گناہ کرو گے کہ میں توبہ کر لوں گا, تو ندامت کہاں ہوگی آپ کو. آپ کو تو مزہ آئے گا, چلو یار گناہ بھی کر لیا, اب توبہ بھی کر لیں گے. تو توبہ کا تو رکن ہی فوت ہو جائے گا. ان بھائیوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو واقعی ندامت ہو گئی, ورنہ عام طور پر پھر ندامت ہوتی نہیں ہے. یہی سوچ کے انسان بار بار جرم کرتا رہتا ہے. تو کبھی بھی یہ سوچ کے جرم کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, یہ سوچ کے جرم کرنا, یہ بہت بڑی حماقت ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ اس امید پہ جرم کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا,
یہ بالکل ایسی حماقت ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے، چھری سے کاٹے اور یہ کہے میں بعد میں زخم بھرنے کا مرہم لگا دوں گا، علاج کر لوں گا میں۔ تو ہاں، زخم ہو جائے تو توبہ کریں، توبہ کی امید پہ اپنے آپ کو زخمی نہ کریں۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، گناہ کی امید پہ توبہ کی امید پہ آپ گناہ نہ کریں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون۔ اب دیکھیں، جب فیصلہ کیا کہ کنویں میں ڈال دیں گے تو ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی چالاکی جب کوئی انسان کرنا چاہتا ہے، دو نمبری کرنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا۔ حالانکہ نارملی اگر وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو نارملی تفریح پہ لے جانا چاہتے تو کیا کہتے ابا سے آ کے کہ ابا ہمارا کل پروگرام ہے تفریح پہ جانے کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ چلے، اگر آپ پرمیشن دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ یہ نارمل اسٹائل ہوتا ہے۔ تو نارمل آدمی اکثر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے پاس یہ بزنس ہے، اگر آپ اس میں اتنے پیسے انویسٹ کر دیں تو مجھے امید ہے اس سے یہ پروفٹ ہوگا اور اتنے % میں آپ کو دوں گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، بس یہ۔ لیکن آپ کو آ کے ایک دم سبز باغ دکھانا شروع کر دے کہ یار آپ کو کیا ہو گیا، یار آپ اتنا بہترین بزنس میں کر رہا ہوں، دنیا آ کے میرے قدموں میں نوٹ نچھاور کر کے جا رہی ہے، اور آپ ہیں کہ ابھی تک آپ کو مجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ اسٹائل، میں نہیں کہہ رہا ایسے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا کوئی دھوکہ دینے کا پروگرام تھا نا، تو نارمل انداز میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھیج دیں، بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ابا پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو ہو کیا گیا کہ آپ اعتماد ہی نہیں کرتے ہم پہ؟ اور پھر آگے بھی قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم تو طاقتور جماعت، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو اگر کوئی کچھ بھیڑیا کھا لے ہم تو برباد ہیں، پھر تو ہمارے تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جو ڈائلاگ مارتے ہیں نا لوگ، میں نہیں کہہ رہا 100% سارے اس میں فراڈی ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ جیسے میں بتاتا ہوں نا، کوئی مجھ سے آ کے عقیدت کا اظہار کرے، نارمل محبت کا اظہار کرے، میں بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن بعض کیا کرتے ہیں، وہ آتے ہیں دسترخوان پہ میرا گلاس تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کس گلاس میں پانی پیا تھا۔ ایسے لوگوں سے نا میں ڈر جاتا ہوں کہ یہ خیر کوئی بہت بڑا کوئی ڈرامے باز نہ ہو، اور عموماً ایسے لوگ ڈرامے باز نکلتے بھی ہیں۔ تو کوئی بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی عام نارمل اس سے ہٹ کے کوئی آپ کے ساتھ رویہ رکھ رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مرید کو دیکھا کہ وہ سب کے چپل سیدھے کر رہا ہے مسجد کے باہر، نمازیوں کے نا سب کے چپل، ایک تو ہوتا ہے نا کسی استاذ کے جوتے سیدھے کر دیے سارے نمازیوں کے، تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا، بولے بھائی یہ کام نہیں کرو، یہ تو تواضع میں جو ہے نا حد سے تجاوز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک قسم کا تکبر میں چینج ہو جاتی ہے، ریاکاری میں چینج ہو جاتی ہے یہ چیز۔ تو وہاں بھی یہی ہوا۔ تو اصطلاح جب بھی کوئی اس طرح بات کیا کرے نا، بہت زیادہ اونچے باتیں کرنا شروع کر دے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، جتنے اچھے علماء میں نے دیکھے ہیں وہ سارے معتدل ہوتے ہیں، ان کا تبصرہ، ان کی بات، ان کا بات چیت کا انداز وہ سارا اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، کسی چیز میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ بھی ہمیں یہاں سبق ملتا ہے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، ابا اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، کھائے گا کھیلے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے ہم حفاظت کریں گے، وہ تو ویسے ہی کریں گے۔ تو یہاں بھی وہی ہے۔ اچھا، ایک علمی نقطے کی بات یہ جو میں نے بتا دی۔ اگلی بات کیا ہے کہ تفریح کے جائز ہونے کا بھی یہاں ثبوت ملتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اجازت دے رہے ہیں، جاؤ جنگل میں کھاؤ پیو گھومو پھرو، اور دوڑ کے مقابلہ بھی انہوں نے کیا، وہاں جا کے کیا یا نہیں کیا، بہرحال بولا تو نا انہوں نے۔ تو اگر یہ چیزیں ناجائز ہوتیں تو ابا فوراً یہ کہتے کہ میں نے تمہیں وہاں دوڑنے کے لیے بھیجا تھا، یا تم جنگل میں تفریح کے لیے جا کیوں رہے ہو؟ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم جنگل میں جا کیوں رہے ہو، تفریح کر کیوں رہے ہو، یہ اعتراض کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ تو یہ جو آج کل بعض لوگ زبردستی کے صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور خام خواہ کے جس کو میں عام زبان میں فنٹر کہتا ہوں نا، کہ فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک رہبانیت والا جو ایک مذہب پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تفریح، ذہنی تفریح، جنگل میں جانا، کھانا پینا،
اور اس طرح کی جو تفریح ہے یہ پہلے بھی انسانی صحت کے لیے ضروری تھی اور آج بھی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے، اور اس کی ضرورت بچوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو دینداروں کے لیے اس میں سبق ہے کہ بھئی آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو وقت دیا کریں، ان کو ایسے تفریحی مقامات پہ لے جانا یا گھومنے پھرنے کے لیے لے جانا یہ بھی ایک قسم کا دین کا حصہ ہے، تاکہ ان کی طبیعت میں نشاط رہے، ان کی صحت اچھی رہے۔ ہاں ساری صلاحیتیں اسی میں لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے بالکل نظر انداز ہو جانا اور ذہنی تفریح ہی نہ کرنا، اس سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں اس کی ضرورت کم تھی، آج اس کی ضرورت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ پہلے زمانے میں تو کھلے کھلے گھر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے شہر ہوا کرتے تھے، اور شہر بھی گاؤں جیسے ہوتے تھے وہ، اور صاف ستھری ہوا ہوتی تھی۔ اب تو آبادی بڑھ گئی ہے اور ایک ہی شہر کے اندر ہی لوگ گھسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تفریح کی ضرورت زیادہ ہے، اور آج دماغ بھی کمزور ہیں، ڈپریشن میں فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو آج ذہنی تفریح کی ضرورت پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن دینداروں میں اس کا ریشو ہمیں ذرا کم نظر آتا ہے۔ دنیا داروں میں تو، لبرل لوگوں میں تو بہت نظر آتا ہے، وہ بات بات میں جا رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں۔ دینداروں میں یہ کم نظر آتا ہے، تو اس لیے دینداروں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تفریحی مقامات پہ لے جانا، گھمانا پھرانا۔ خاص طور پہ جو پردے دار عورتیں ہیں جو گھروں میں بند رہتی ہیں، وہ بھی ڈپریشن میں جانے لگتی ہیں، کیونکہ مرد ان کو بالکل ہی گھر میں سختی کر کے ایسا بند کر دیتے ہیں کہ دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی گھر والی پردے دار ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ آپ اس کو گھما پھرا کے لائیں۔ اس کی ضرورت بڑوں کو بھی ہے، چھوٹوں کو بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو سارے لمبے تڑنگے جوان تھے، تو وہ بچے تھوڑی تھے، پھر بھی وہ تفریح کے لیے میدان میں گئے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو الہام کر دیا کہ آپ ان کو اس بات کی خبر دو گے۔ یہ بھی ایک اللہ کی عادت ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان پر جب کوئی بڑی آزمائش آتی ہے نا، جو برداشت سے بالکل باہر ہونے لگے، تو اللہ کی طرف سے تسلیاں بھی آنے لگتی ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اس وقت وہ سمجھدار ہو چکے تھے، کہا جاتا ہے 7-8 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ ظاہر خواب اپنے ابا کو سنا رہے ہیں، تو اتنی سمجھداری والی عمر تو ہوگی نا کہ ابا کو بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا۔ 7 سال سے کم عمر کے بچے میں تو یہ سمجھداری نہیں ہوتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں ایک تسلی ڈال دی۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بڑی آزمائش آتی ہے تو ساتھ ساتھ تسلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام بہت زیادہ ٹینشن میں نہیں گئے، ڈپریشن میں نہیں گئے، ورنہ اتنی عمر کا بچہ اگر کنویں میں، کوئی اندھے کنویں میں ڈال کے چلا جائے، وہ تو خوف سے ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ تو خوف سے ہی مر جائے اس میں۔ تو یہاں بھی یہ بھی ایک ہمیں علمی نقطے کی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور نقطے کی بات، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو اپنے ابا کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہنے لگے، ابا ہم گئے، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیے نے آ کے کھا لیا۔ کتنا بڑا جھوٹ، مگر روتے ہوئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رونا یہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے قاضی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جج بنایا تھا۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی وہ جج بنے رہے۔ قاضی، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، اکثر میں نے بیانات میں ان کے نام کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کیا، لیکن ابھی قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ، تو وہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت روتے ہوئی آئی اور اپنے شوہر کے مظالم کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بہت رو رہی تھی، تو وہاں جو حاضرین بیٹھے ہوئے تھے ان کو اس عورت پہ بڑا ترس آیا، اور انہوں نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت یہ واقعی مظلوم ہے، آپ اس کی فریاد رسی کریں اور اس کے میاں کو ذرا بلائیں اور اس کو کھچائی کریں اس کی۔ تو قاضی شریح بڑے ذہین فتین تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو رونا جو ہے یہ کسی کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور پھر یہی آیت دلیل میں پیش کی کہ کتنا بڑا ظلم کیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، اور بجائے اس کے کہ یعقوب علیہ السلام روتے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، الٹا یہی رو رہے ہیں آ کے۔ تو رونا کوئی دلیل محبت، دلیل آپ کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں ایسا کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم دو پارٹیوں کی بات سنیں
تو کسی کی جذبات کو نہ دیکھیں کہ کون جذباتی تقریر کرتا ہے, کون لوگوں کو رلا دیتا ہے, کون یہ کر دیتا ہے. دلائل ہی کی روشنی میں تجزیہ ہونا چاہیے. بڑے ٹھنڈے دل سے بات سنیں, اس کے بعد فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جذباتی تقریروں پہ, جذباتی باتوں پہ مر رہے ہوتے ہیں, دلائل کو ہم ویلیو نہیں دیتے. ہاں دلائل مضبوط ہوں پھر اس کے ساتھ بے شک جذبات بھی شامل ہو جائیں, پھر ٹھیک ہے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, یہاں بھی ہے ایک نکتے کی بات ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اس خبر کی نفی اس لیے نہیں کی کہ میرے بچے کو بھیڑیا کھا ہی نہیں سکتا, بلکہ اس بیس پہ کی کہ تمہاری یہ ڈرامے بازی لگتی ہے, تم تو بہت پہلے سے ہی اس کے خلاف تھے, تم نے نا کوئی ڈرامہ کیا ہے, میری نظروں سے دور کرنے کے لیے یہ واقعہ گھڑا ہے تم نے. ہو سکتا ہے خون دیکھ کے بھی اندازہ لگا لیا ہو کہ یہ بھیڑیے کا خون نہیں لگ رہا, بہت سارے قرائن ہو سکتے ہیں. اب اس کی تفصیل تو قرآن نے بیان نہیں کی, لیکن اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جب یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تو یقیناً اس کانفیڈنس کے پیچھے بہت مضبوط قرائن ہوں گے یعقوب علیہ السلام کی نظر میں. لیکن اتنی بات ہے کہ اس بیس پہ نہیں کہا, بلکہ یعقوب علیہ السلام نے شروع میں کیا کہا تھا کہ جب بچوں نے کہا کہ ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں, تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا, مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کا نیچر سے تعلق ہے نا, ان کا کسی کے دینداری یا بے دینی سے تعلق نہیں ہوتا. نیچر متاثر نہیں ہوتی آپ کے دین یا بے دینی سے. مثال کے طور پر میں یہ مثال سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے دیندار تھے, ٹرین سے اترتے ہوئے سلپ ہوئے اور ٹرین کے ٹریک پہ گرے اور ٹرین ان کے اوپر چڑھ گئی, پہیہ چڑھ گیا اور وہ بیچاروں کے ٹکڑے ہو گئے. بہت سے لوگوں نے باتیں بنائی کہ اتنی بری موت, توبہ توبہ, لگتا ہے کوئی ان سے گناہ ہوا ہے. میں نے ان سے کہا یہ تو شہادت کی موت ہے, حادثاتی موت ہے. ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عجیب طریقے سے مرا ہے تو برا آدمی ہوگا. اب آپ بتائیں بھیڑیا کسی کو کھا لے تو کتنی دردناک موت ہوگی. لیکن یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہے کہ جب جنگل میں بچہ جائے گا تو بھیڑیا کھا سکتا ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ پیغمبر کا بیٹا یوسف اس کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے جبکہ اس کو اتنے اچھے اچھے خواب بھی آ رہے ہوں. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے کوئی پیغمبر کا بیٹا ہو, چاہے بزرگ کا بیٹا ہو, چاہے خود بزرگ ہی ہو, شیر بھی کھا سکتا ہے, بھیڑیا بھی کھا سکتا ہے, ٹرین سے بھی ہلاکت ہو سکتی ہے, اور کسی خطرناک بیماری میں بھی موت واقع ہو سکتی ہے, بہت اذیتناک موت بھی ہو سکتی ہے, گلے کا کینسر ہو اور انتہائی اذیت کے ساتھ تکلیفوں میں دنیا سے جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو ہے وہ ٹرین کے نیچے بھی آ سکتا ہے, بم دھماکے میں بھی چیتھڑے بھی اڑ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی موتوں کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ کوئی بری موت ہے اور یہ جانور نے کھا لیا, کتے نے کھا لیا, یہ بالکل بری موت نہیں ہے. یہ عمل اگر اچھا تھا تو اچھی موت ہے, عمل اگر برا تھا تو بری موت ہے. ایک آدمی کا عمل برا ہے, وہ ایئر کنڈیشن میں بڑے سکون سے اطمینان کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے, لوگ کہتے ہیں کیسی پرسکون موت ہے. او بھائی عمل برا ہے تو یہ دیکھنے میں پرسکون ہے, حقیقت میں پرسکون نہیں ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. اس میں ہمیں ایک نکتے کی بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں ہم جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے نا, اس پہ ہمیں ٹینشن لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بیٹوں نے جھوٹ بولا ہے, ڈرامے بازی کی ہے, بات کو گھمایا ہے. تسویل کا مطلب گھمایا ہے بات کو, حقیقت ایسی نہیں ہے. لیکن انہوں نے فوراً کہہ دیا صبر جمیل, میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی میرے اختیار میں نہ انتقام لینا ہے, نہ میرے پاس واضح ثبوت ہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور میں بوڑھا آدمی بچے کو تلاش بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے ظاہر ایسی جگہ ڈال کر آئے ہوں گے نا کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے. اور اس زمانے میں کنوینس کا بھی مسئلہ تھا, اور اتنی بڑی زمین ہے, پتہ نہیں کہاں ڈال کر آ گئے ہوں گے. تو ان کا یہ کہنا اس موقع پر کہ میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, یہ بالکل بجا تھا. تو جو غم اللہ کی طرف سے آتا ہے نا, وہ تو برداشت کرنے پر ثواب ملتا ہے. کچھ بہت سارے غم ایسے ہیں جو ہم وہ اپنے اوپر مسلط کر کر کے مصیبت میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ غم وہ ہیں جو جن کو دور کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, پھر بھی ہم اس پہ ٹینشن لے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. آج دیکھیں نا آپ کہ کوئی مصیبت پہنچی, انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے میں کیا کروں اس میں. بھائی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو سوچیں, نہیں کر سکتے تو بس آرام سے بیٹھ جائیں آپ.
کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا. بھائی آپ اپنی توجہ نماز میں جتنی لگا سکتے ہیں لگائیں, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں. علماء نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے, جتنے بھی علماء جو گزرے ہیں نا, جن کو اللہ نے خاص حکمت عطا فرمائی تھی, وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو, وہ چھوڑ دو, اللہ خود ہی نمٹے گا اس سے. اور جو آپ کے اختیار میں ہے اس میں کسر نہ چھوڑو آپ اپنی محنت میں. تو آج ہم زندگی گزارنے میں یہ اصول بنا لیں کہ کہاں ہم نے صبر کر کے بیٹھ جانا ہے آرام سے, اور کہاں ہم نے آگے اسٹرگل کرنی ہے, محنت کرنی ہے, تو آدھے مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ہم ایسی جگہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی, جس کا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, جس کی کوشش ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی, جس کے اسباب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. آپ بچے کی تربیت کی کوشش کر لی, بچہ پھر بھی بگڑ رہا ہے, تو کیا کرے گا آدمی؟ بس ٹھیک ہے بھائی, پھر بگڑ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بڑا نقصان کس میں ہے. بیوی بگڑ گئی ہے آپ کی. ایک آدمی نے مجھے کہا میری بیوی ناخن بڑھاتی ہے. میں سمجھا کے تھک گیا کہ کاٹو اس ناخن کو, اور بہت دفعہ سمجھا دیا, وہ باز نہیں آ رہی. تو میں نے اس کہا کہ یہ ٹاپک ہی چھوڑ دو گھر میں, کیونکہ آپ بار بار اسی کو ریپیٹ کرو گے, ضد میں آئے گی, وہ ناخن بڑھا رہی اور آگے پردہ بھی اتار دے گی وہ اپنا. پھر آپ کے بس میں تھا, جو آپ کے اختیار میں تھا وہ آپ نے کر لیا. اس سے زیادہ آپ آگے بڑھو گے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. تو ظاہر ہے چھوڑ تو نہیں سکتے نا اس بیس پہ کہ وہ ناخن بڑھا رہی ہے, آگے بچوں کا کیا ہوگا, بڑے مسائل ہیں. تو یہ ٹاپک ہی چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے. تو کہنے لگے کہ بھئی یہ میری بدنامی ہوگی, لوگ کہیں گے اتنا دیندار ہے, اس کی بیوی ناخن بڑھا رہی ہے. میں نے کہا وہ بدنامی سے بچنے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے بس میں ہوتا, زبردستی آپ ناخن کاٹ دیتے تو کاٹ دیتے, آگے اس کا ریئیکشن جو ہوگا برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے تو بھائی وہ بدنامی کم درجے کی ہے. جو طلاق دینے میں بدنامی ہوگی, گھر اجڑے گا, وہ زیادہ ہے. تو بس صبر جمیل. تو یہ جو صبر جمیل کا جو جملہ ہے نا, یہ بہت سارے مواقع پہ ہمارے کام آتا ہے. بعض جگہ بدنامی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ اس چھوٹی بدنامی کو برداشت نہیں کریں گے, بڑی بدنامی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ کیا صبر کریں گے بھائی؟ اگر اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں یا اس طرح کی کچھ اس میں عملی کوتاہی ہے, تو آپ ایک اصول دنیا کو بتا دیں کہ کسی کے ریلیٹو میں کوئی خرابی دیکھ کر اس شخص سے بدگمان ہونا یہ جائز نہیں ہے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ فلاں کی بیوی پردہ نہیں کرتی اور وہ اتنا بڑا نیک بنا پھرتا ہے, میں کہتا ہوں نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا. کوئی تانا دے سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام خود تو دائی بنے پھر رہے ہیں, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, اور بیٹا جناب کافر ہے. تو بھائی کوئی کسی پر آج کل کسی کا یقینی زور نہیں ہے. تو عورت کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ شوہر میں کوئی خرابی ہے, بھئی آپ ٹھیک کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتی تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. معاشرے کی اصلاح ہم اتنا کریں گے جتنا ہمارے اختیار میں ہے, اس سے زیادہ ہم اصلاح نہیں کر سکتے. ہمارے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب یعقوب علیہ السلام یہی کر لیتے کہ ان کو ٹارچر کرتے رہتے اور ڈانٹتے رہتے اور کہتے بس یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ, تو کیا ہوتا؟ باقی بیٹوں سے بھی محروم ہو جانا تھا انہوں نے, تو نتیجہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آنا تھا. تو وہ سمجھ گئے بھائی فصبر جمیل, میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب کیا صبر کا طریقہ کیا ہے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ سے میں ضرور مدد مانگوں گا, تو دعاؤں کا میں اہتمام ہمیشہ رکھوں گا. تو یہ بھی ہے کہ اسباب جب آپ کے اختیار میں نہ ہوں تو آپ اسباب پہ سوچنا ختم کر دیں, لیکن دعائیں ختم نہ کریں, اللہ سے امیدیں ختم نہ کریں. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو اس میں آج کے سوسائٹی کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. یہ رکوع کا آخری آیت ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو بیچ کے جان چھڑانا چاہتے تھے, رغبت نہیں تھی ان کو, یہ خوف تھا کہ اصل مالک نہ آ جائے. اب آپ دیکھیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں شر غالب تھا, آج بھی شر غالب ہے. اعتماد والے لوگ کم ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جب جماعت آئی, انہوں نے کنویں سے بچے کو نکالا, تو اصول شریعت کا حکم یہی ہے کہ تلاش کرو بھائی کس کا بچہ ہے یہ. ایسا تو نہیں کوئی دشمنی میں یہاں پھینک کے چلا گیا, اور بظاہر تو ایسا ہی ہے, ماں باپ تو کبھی بچہ نہیں پھینکتے, دشمنی میں لوگ کر دیتے ہیں یہ کام. اصولی طور پر تو ان کو چاہیے تھا کہ ہم اس بچے کو لے کے مصر کے بازار میں جاتے ہیں, ندا لگاتے ہیں بھائی یہ بچہ ہمیں کنویں سے ملا ہے, جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں, علامات بتائیں, نشانی بتائیں, وغیرہ وغیرہ. بچہ جس کی طرف مائل ہوگا ہم سمجھ جائیں گے یہ اسی کا بچہ ہے, کچھ بھی طریقہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے ایسے موقع پہ, بھائی ابھی پیسہ کمانے کا موقع ملا ہے, جلدی سے بیچو اور اپنی ٹینشن دوسرے کو دے دو. مالک آئے گا تو اس سے پوچھے گا, ہم تو پیسے لے کے نکل جائیں گے, جیسے آج کل چوری کے مال میں ایسا ہوتا ہے.
تو آج بھی زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. زیادہ تر شریک جو بزنس میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اکثر ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. قرآن نے بھی ذکر کیا اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ گمشدہ چیز ملتی ہے, لوگ مالک تک پہنچانے کے بجائے اس کو خود رکھنے کو فوکس کرتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ فون آیا کہ ہمیں باقاعدہ خزانہ ملا ہے اور کروڑوں روپے کی مالیت کا خزانہ ہے, کئی سال پرانی بات ہے. تو پوچھ رہے تھے کہ یہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے. میں نے بڑی ان کو شاباش دی, حوصلہ افزائی کی ان کی. شرعی حکم جو بھی تھا میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کروڑوں روپے کا کسی کو خزانہ ملے اور وہ علماء سے پوچھ رہا ہو کہ میرے لیے شرعاً یہ حلال ہے یا نہیں. زیادہ تر لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کھا جاتے ہیں. تو نیک لوگ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے اس آیت سے خاص طور پر کہ ہمیں اگر کوئی گمشدہ چیز ملے تو ہمیں بہرحال اس کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے. کیسے ملتا ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ علیم بما یعملون. وہ تو سمجھ رہے تھے ایک بڑا زبردست پیسہ کمانے کا موقع آ گیا, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ جانتا ہے, اور ایسا جانتا ہے کہ تورات اور انجیل میں اللہ بیان کرے گا, سب پتہ ہے. اب دیکھو بھگت رہے ہوں گے نا وہ قیامت کے دن. وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے پیسہ کما لیا, ان کو کیا پتا کہ ایک پیغمبر کو تم بازار میں فروخت کر کے آئے ہو. اگر وہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت ان کے باپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے, اللہ کی نظر میں کتنا بڑا مقام ان کا ہو جاتا کہ ایک بیٹے کو باپ سے ملانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس سے. ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 شروع کروں گا اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 14 شروع کروں گا انشاءاللہ میں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رکوع نمبر 3 اور 13 انشاءاللہ یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سٹارٹ کریں گے. وما علینا الا البلاغ.